الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج حقیقت حج 5ویں حصے کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ حج کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ارادہ کرنا، اور جب ہم حج بیت اللہ کہتے ہیں تو حج بیت اللہ کا ارادہ کرنا اور اس کو جا کر اس کی زیارت کرنا۔ اب اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہو تم جو یہ کہتے ہو یہودی ہو تو نجات پاؤ گے، یا نصارہ ہو تو نجات پاؤ گے، اصل بات تو یہ ہے کہ تم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جانا چاہیے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اور آپ کی پیدائش ایک مشرکانہ ماحول میں ہوئی تھی۔ آپ کے گھر میں بھی وہ شرک چلتا تھا، اور پھر سارا قوم جو ہے مشرکانہ عقائد رکھتی تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ بادشاہ کے تعلق سے یہ تصور تھا کہ وہ خدا کے خاندان میں سے ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود اور ایسے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود کہ آپ کے والد بھی جو ہے پروہت تھے، آپ غور کرتے کہ یہ بت جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کس طرح یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اسی غور کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ تارا چمکا۔ انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ میرا خدا ہے، یہ روشن ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو پکار اٹھے کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح آپ کو دوسری رات میں چاند دکھا، اور آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو پھر آپ نے کہا کہ میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد سورج دیکھا اور کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے اور یہی میرا خدا ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو وہ پکار اٹھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو فاطر السماوات والارض ہے، زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھلی، اور پھر اس کے آپ پکار اٹھے اللہ سے، آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ پھر اپنے والد کو خطاب کیا اور کہا کہ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی اختیار کریے۔ یہ کیا چیزیں ہیں جس کی آپ پرستش کرتے ہیں؟ یہ نہ نفع پہنچا سکتی ہے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو ان کی یہ بات سنی تو کہا ابراہیم، کیا تیرے یہ سچ مچ کے خیالات ہے یا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ سچ ہے اور میں اسی پر قائم ہوں۔ باپ نے دھمکی دی اگر ابراہیم تو باز نہ آیا تو ہم تجھے سنگسار کر دیں گے، پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے۔ آپ نے کہا کہ اے ابا، یہ سب باتیں مجھے اللہ نے سکھائی ہے، آپ غور کریں، لیکن غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے قوم کے لوگوں سے ملتے اور انہیں بھی یہ کہتے یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ بالآخر آپ نے یہ سوچا کہ ایک تہوار کے دن سب جب قوم پوری شہر کو چھوڑ کر چلے گئی، آپ سے بھی کہا گیا آپ جائیں، آپ نے کہا انی سقیم، کہ میری طبیعت خراب ہے۔ اور جب وہ لوگ چلے گئے تو آپ جو ہے بڑے بت خانے میں داخل ہوئے اور خطاب کر کے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں، تم پیتے کیوں نہیں؟ اور بالآخر آپ نے سب بتوں کو توڑ ڈالا اور بڑے بت کو رکھ دیا۔ اب قوم جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا معاملہ ہے، اور ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف کہتا تھا یقال لہ ابراہیم، کہ اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو کہا گیا اسے بلاؤ اور الاؤ تیار کرو تاکہ وہ دیکھ لے کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا
تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ بلکہ اس کے بڑے بت نے کیا ہے، تم اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ بولتے نہیں ہیں؟ تب حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر جب وہ بولتے نہیں تو تمہارے خدا کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان کے دل اس کی طرف آمادہ ہو گئے، لیکن پھر شیطان نے انہیں بہکا دیا اور انہوں نے کہا کہ اپنے خداؤں کو بچانے کے لیے تم جو ہے اسے جلا ڈالو۔ الاؤ تیار کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں جانے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آرام سے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد پوری قوم میں سے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ کے بھتیجے ایمان لاتے ہیں اور بادشاہ کی بیٹی ایمان لاتی ہیں، اور پھر آپ اس کے بعد اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے جائیداد کو چھوڑتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کہتے ہوئے جاتے ہیں قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اور آپ چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ کو اولاد عطا کی جاتی ہے، آپ دعا کرتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما، آپ کو نیک اولاد عطا کی جاتی ہے۔ اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو وادی غیر زرع جہاں کچھ نہیں اگتا کعبۃ اللہ کے پاس وہاں چھوڑ دو۔ آپ اپنے بیوی کو اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے جب وہ بڑے ہوئے، اور پھر جب وہ بڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے سے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحوک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی دینے تیار ہو جاتے ہیں اور بیٹا تک قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مینڈا بھیجتا ہے اور اس قربانی کو فدیت وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک بڑے فدیہ دے کر اسے چھڑایا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اس نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی راہ میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اسلم، کہ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور تسلیم کر لو، قال اسلمت للہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتا ہوں۔ اس طرح آپ کی ساری زندگی گزری۔ پھر آپ کو اسحاق علیہ السلام بھی عطا کیے گئے، یہ فدیہ بھی قبول کیا گیا، قربانی بھی قبول کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ ہم نے اسے ایک بیٹا عطا کیا، اسحاق علیہ السلام، نبی من الصالحین، جو نبیوں میں سے ہوں گا اور صالحین میں سے ہوں گے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 اولاد دی گئی، ایک بیٹے کو قربان کرنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور ایک بیٹا عطا فرمایا، اور آپ کا یہ مشن شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جب ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا وہ اس پر پورا اترا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں تجھے تمام عالم کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، آپ نے عرض کیا کہ میری ذریت اور میری اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟
قال لا ینال عہد الظالمین، میرا کوئی وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس طرح آپ کو دنیا کی امامت ملتی ہے۔ آپ اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن میں رکھتے ہیں، اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں رکھتے ہیں، اور ابھی جس کا ذکر ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ حجاز میں رکھتے ہیں۔ اس طرح آپ ہر طرف جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ ایک اللہ کی پیروی اختیار کرو، بتوں کی پوجا سے اور اس کی پرستش سے بچو، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما بلغ معہ السعی، کہ جب وہ ان کے بیٹے اس قابل ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کریں۔ یہ قربانی کے بعد کا واقعہ ہے، اس کو قرآن اس طرح کھینچتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے پروردگار میری توبہ کو قبول فرما لے، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیوار کو چن رہے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار میری صحیح کو قبول فرما لے، تو بے شک توبہ قبول کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہم دونوں کو تو اپنا مسلم بنا، اور ہم دونوں میں سے ایک امت اٹھائیو جو امت مسلمہ ہو، امت مسلمۃ لک، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور انہیں مناسک حج سکھا اور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب کا علم دے اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ اب آئیے حج کے ارکان کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ تعلق سے فرمایا کہ جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا کی تھی اس مقام کو مصلی بنا دو، اور پھر وَاتَّخَذَ مقام ابراہیم مصلی، کہ اس کو مصلی بنا دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج کا یہ سارے ارکان حج ہیں، تو حج میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو جاتے ہیں، تمام مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے جاتے ہیں، اور سب یہ بات آتے ہیں کہ ہم سب کا ایک اللہ ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے اور اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اسلام انسانوں کو متحد کرنے کے لیے آیا ہے، اور کہا ہے کہ تم سب کا ایک رب ہے، وحدت رب ایک، تم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب بس ایک ہی رب ہے، اور تم وحدت اب کا تصور دیا ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ تو یہ کوئی بھید بھاؤ، کوئی اونچا اور کوئی نیچا، کوئی معزز اور کوئی ذلیل، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ سب مسلم ہیں، اور سب لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال حج کے موقع پر ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اجتماع کسی سیاسی اغراض کے لیے نہیں ہوتا، یا کسی قوم پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یا کسی پر جو ہے جنگ تھوپنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اجتماع اس لیے ہوتا ہے سب لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ اب حج کے جو ارکان ہیں وہ مختصر میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ جیسے ہی میقات پر پہنچتے ہیں سب ایک خاص قسم کا لباس پہن لیتے ہیں، سادہ لباس، نہ رنگین لباس ہوتا ہے، ایک فقیرانہ لباس پہن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں حاضر ہوں میرے پروردگار، میں حاضر ہوں، اور ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک حمد اور ملک اور نعمتیں سب تیرے لیے ہے۔
لا شریک لک، تو اس میں کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح وہ نعرے مستانہ پڑھتے ہوئے لوگ جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں اللہ کے گھر میں داخل ہو کر، اور وہاں سے طواف کرتے ہیں، 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، گویا اللہ کی طرف سے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جا رہے ہیں، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں۔ اس طرح وہ 7 مرتبہ وہ لوگ چکر لگاتے ہیں، اور 7 چکر کو طواف کہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب ہوتا ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سعی کے لیے جاتے ہیں۔ سعی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا، اور وہ پیاس سے تل ملا رہے تھے اور رو رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ دیکھ رہے تھے کہ پانی نہیں ہے، کوئی آتا جاتا قافلہ آئے گا تو پانی مل جائے گا، تو آپ پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں صفا پر، وہاں پر دیکھتے ہیں کوئی قافلہ نہیں ہے، پھر نیچے اترتے ہیں، دوسری پہاڑی پر جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح 7 چکر آپ کے ہوئی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ یہاں پر ختم ہوا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ پانی ابل پڑا ہے، اور یہ ڈر ہو گیا ہے کہ بچہ کہیں ڈوب نہ جائے، تو زمزم کہتی ہے ٹھہرو ٹھہرو، ٹھہر جاتا ہے، پانی ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو یاد رکھو، ہماری بندی نے کس طرح ہمارے لیے اتنی مشقت اٹھائی، اور شیرخوار بچہ جو پیاسا ہو گیا تھا اس کے لیے تڑپی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوفا بہما، کہ فرمایا گیا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تم میں سے جو بھی حج یا عمرہ کرے اسے چاہیے کہ اس کے درمیان سعی کرے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ صفا و مروہ کے بعد صحیح ہوتی ہے۔ پھر ہم سے کہا گیا کہ ہم اپنے بال منڈوائیں۔ اب حج میں یہ ہے کہ ہم مینا کو جاتے ہیں، مینا میں ایک بستی آباد ہو جاتی ہے 25-30 لاکھ لوگوں کی، اور پھر وہ لوگ قیام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حکم دیا جاتا ہے یہ بستی اب اجاڑ دو، اب تمہیں جانا ہے عرفات کی طرف۔ عرفات کی طرف لوگ لوٹ کر چلے جاتے ہیں، وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقوف عرفات ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اب تم مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کو چلو، اور ہمارا حکم یہ ہے کہ وہاں جا کر مغرب اور عشاء پڑھو، وہیں پر قیام کرو۔ عرفات میں تو پھر بھی تھوڑا سا درخت ہوتے ہیں اور ٹینٹس لگا دیے جاتے ہیں، تو مگر میدان عرفات ہی ہے وہ بھی۔ اور مزدلفہ میں تو بس آسمان کے نیچے سونا ہے، اور ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ قبرستان ہے، کوئی سہارا نہیں ہے اور آپ کو سونا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر رمی جمرات کرتے ہیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ سمبولک ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے قربانی دینے کے لیے، تو اس نے وسوسے ڈالا تھا اور ڈرایا، آپ بتایا تھا کہ آپ اس سے باز آ جائیں، تو آپ نے اس کو کنکریاں ماری تھی، اور سنت ابراہیم کو ادا کرنے کے لیے ہم کنکریاں مارتے ہیں۔ گویا ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اس طرح پھر اس کے بعد اللہ کے گھر کی زیارت ہوتی ہے، اور طواف اور سعی کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے حج۔ اب اس میں اس کا جو مقصد ہے اس کے کئی مقاصد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کا گھر بنا، اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے اللہ، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، جو میری پیروی اختیار کرے وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو غفور و رحیم ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ہے، جو وادی غیر ذی زرع ہے، اور تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ پروردگار ان کو اس کا مشتاق بنا، اور ان کو رزق پہنچا،
اور انہیں جو ہے ثمرات سے یعنی پھلوں سے ان کی مدد فرما تاکہ وہ شکر گزار بندے بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی اور توحید کا مرکز قائم کیا، لیکن آپ کے گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی اولاد کے اندر بھی بت پرستی آ گئی اور بہت سے غلط رسوم و رواج ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے۔ حج کے دوران حج میں شورا کے مقابلے ہونے لگے تھے، جھوٹی سخاوت کے مظاہرے ہوتے تھے، برہنہ لوگ طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجائی جاتی تھیں اور قربانی کا بھی تصور مٹ گیا تھا۔ حرام مہینوں کی بے حرمتی ہو رہی تھی، چند خود ساختہ طور پہ پابندیاں لگا دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب خرابیوں کو ختم کیا اور آپ نے بت پرستی کا خاتمہ کیا، بیہودہ افعال کی ممانعت کی، شاعری کے دنگل بند کیے، نمائشی فیاضی کا خاتمہ ہوا، قربانی کا گوشت اور خون کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لگایا جاتا تھا تو اس سے منع کیا گیا اور فرمایا گیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهُمَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہ تمہارے پاس اللہ کے تمہارے قربانیوں کا خون جاتا ہے نہ گوشت آتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے جو اللہ کے یہاں آتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ حج کو جا رہے ہیں تو ویسے ہی چلے جاتے اور بھیک مانگتے ہوئے رہتے، تو فرمایا گیا جب تم حج کو جاؤ تو زاد راہ اپنے ساتھ رکھو، فإن خیر الزاد التقویٰ، کہ سب سے بہترین زاد راہ یہ ہے کہ تقویٰ ہے اور تمہیں اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ کر لے کے جانا چاہیے۔ حج میں روزی کمانے کی بھی اجازت دی گئی اور پھر میقات کا تعین کیا گیا۔ پرامن ماحول کی ہدایت، ایک ہی نعرے تلبیہ لگائیں گے، نہ اپنے آبا و اجداد کی تعریف و توصیف کریں گے بلکہ صرف اللہ ہی کا فریضہ انجام دیں گے۔ پھر اس کے بعد حج کے فائدے پر آپ غور فرمائیے۔ حج کا یہ عالمی اجتماع ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ماحول بن جاتا ہے پوری دنیا میں حج کا، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، ان کو چھوڑنے والے لوگ آ رہے ہیں۔ اس طرح سارے شہر میں جب حاجی جاتے ہیں سب کو ایک آرزو ہوتی ہے کہ ہم کو بھی حج کو جانا ہے۔ عالم اسلام میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، پرہیزگاری اور تقوی کی افزائش ہوتی ہے۔ عالم اسلام کی بیداری کا موسم ہے کہ ہم ایک امت ہیں اور ہم ایک ہی امت ہیں اور ایک ہمارا نبی ہے، ایک ہمارا رسول ہے، ایک ہماری کتاب ہے، ایک ہمارا کعبہ ہے، ایک ہمارا خدا ہے۔ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ قرآن میں تم سب ایک امت ہو، تو یہ ایک امت ہونے کا تصور آتا ہے، اس انٹرنیشنل اسلامک بردرہڈ کا تصور آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ قیام امن کی یہ سب سے بڑی تحریک ہے۔ امن کی بات ہوتی ہے اور لوگوں سے کہا جاتا ہے سب اچھے طریقے سے رہیں۔ حج کے شرائط میں سے یہ ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تم میں سے کوئی حج کا ارادہ کر لے تو اس پر لازم ہے کہ کوئی شیوانی حرکت نہ کرے، فلا رفث ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، ولا جدالہ، جھگڑا تک نہ کرے۔ اور پھر یہ یہاں تک ممانعت کی گئی کہ یہ وہ گھر ہے جس میں انسان کے خون کو محترم ٹھہرایا گیا اور اس پہ اگر آدمی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لے تو وہ نہیں مارے گا، اور صرف شکار سے منع کیا گیا بلکہ درخت کے پتے درخت کو کاٹنے اور توڑنے سے بھی منع کیا گیا۔ اس طرح یہ بتایا گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان پر عمل درآمد کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکے۔ یہ ایک بڑا اجتماع تھا، ایک سیاسی شعور بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک امت ہے اور ایک ہم امت ہونے کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو کر رہیں۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کئی ممالک میں بٹ گئے ہیں اور بلکہ یہ ہے کہ ایک مسلم ملک دوسرے مسلم ملک سے لڑ رہا ہے، خون خرابہ کر رہا ہے، اتحاد نہیں ہے۔ قرآن نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ بے شک تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ قرآن نے آگے کہا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ تم یہ امت ایک امت واحدہ ہے اور تم سب اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ آج حج ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، لیکن ہم حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جو انقلاب ہمارے اندر آنا چاہیے کہ ہم مسلم حنیف بنے، یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کریں، ملک شرک سے باز آ جائیں اور سب مل کر
اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اور اللہ سے بہترین رنگ کس کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔